بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ ولعن اللہ تعالی لعنهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات علی النور والذین کافروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون دعائے بارگاہ رب العزت میں کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ آپ جتنے بھی احباب ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ان امام بارگاہوں کی حفاظت فرمائے، ان جلوسوں کی حفاظت فرمائے، ان ذاکرین و ماتمیوں کی حفاظت فرمائے۔ میرا مالک آج کی چاند رات کی اس مجلس سے لے کے آخری غم کی مجلس تک ہم جتنا بھی پرسہ دیں وہ بارگاہ صاحب العصر میں قبول فرمائے۔ ہمیں اپنے غم اپنی اس عقیدت و محبت کو صرف اور صرف خوشنودی سیدہ کے لیے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کے درمیان آپس میں اتحاد و محبت نصیب فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ سال نو 1443 ہجری کا چاند افق عالم پہ حسین علیہ السلام کی فتح کا پیغام لے کے طلوع ہو چکا۔ یہ چاند حسین ابن علی کی
فتح کی علامت. پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ جن کا انسانیت، غیرت اور احساس کے ساتھ تعلق ہے، وہ بے ساختہ جیسے پروانے شمع کی طرف امڑ آتے ہیں، وہ حسین ابن علی کے گھروں کی طرف آ گئے. حسین ابن علی کے گھر کے دروازے کھول دیے گئے، عزا خانہ سج گیا، علم اٹھ گیا. حسین پھر کسی حر کی تلاش میں آ چکے. انسانیت حسین ابن علی کے دروازے پہ انسانیت کی تہذیب سیکھنے کے لیے آ گئی. کیونکہ چاند رات کی مجلس ہمارے ممبر کا ایک طریقہ ہے کہ اہمیت عزا پہ پڑھی جائے، عزاداری پہ پڑھی جائے. یقین جانیے پوری دنیا میں مذہب اسلام کے جتنے ماننے والے ہیں وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ کی کائنات میں کبھی کوئی کہانی اتنی بار نہیں دہرائی گئی جتنی بار حسین دہرایا گیا. انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک واقعے کو بار بار نہیں سنتا. انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک قصے کو بار بار سننے کے بعد ایک کوفت اختیار کرتے ہوئے اس کو سننے سے انکار کر دیتے. یہ سال میں صرف 10 دن نہیں پڑھا جاتا، حسین پورا سال پڑھا جاتا. سننے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی. ذکر حسین ابن علی کا کہ یہ زندہ معجزہ ہے کہ حسین ابن علی کی کہانی جب جیسے جتنی دفعہ سنائی جائے اتنی بار ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار سنا. کیونکہ حسین ابن علی کے ذکر کا معجزہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے زندگی رکھتا ہے. حسین ابن علی کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو حسین ابن علی اللہ کی کائنات میں واحد بادشاہ حسین ہے جس کا ذکر ہر ذکر کو اپنے اندر سما لیتا ہے. جب ہم حسین ابن علی کی بات کرتے ہیں تو صرف حسین کی بات نہیں ہوتی. 1.25 لاکھ انبیاء کا تذکرہ حسین کے تذکرے میں خود ہی آ جاتا ہے. بلکہ میں اس کی بیعت میں اس انداز سے بات کیا کرتا ہوں کہ جب قرآن میں حضرت آدم کی بات ہوئی تو بس آدم ہی کی بات ہوئی. جب قرآن میں نوح کا تذکرہ ہوا تو صرف نوح کا تذکرہ ہوا. جب قربانی ابراہیم کی بات ہوئی تو صرف ہمت خلیل پہ گفتگو ہوئی. جب حضرت یعقوب کی بات ہوئی تو صرف گریہ یعقوب سنایا گیا. جب یوسف کی بات ہوئی تو صرف حسن یوسف پہ بات ہوئی. ہر نبی کا تذکرہ خدا نے علیحدہ علیحدہ کیا. آدم کی بات میں نوح کی بات نہیں آئی، نوح کے تذکرے میں ابراہیم کی قربانی نہیں آئی، ابراہیم کی قربانی میں اسماعیل کا ذبح ہونا نہیں آیا. ہر ایک کا تذکرہ الگ الگ بیان کیا. ہر نبی کی کہانی جب بیان کی جاتی ہے تو صرف اس نبی کی بات ہوتی ہے. یہ ہے بادشاہت میرے حسین کی. تذکرہ حسین کا ہوتا ہے، ذکر آدم کا بھی ہو جاتا ہے، نوح کا بھی ہو جاتا ہے، ابراہیم کا بھی ہو جاتا ہے، اسماعیل کا بھی ہو جاتا ہے، یعقوب کی بات بھی ہو جاتی ہے، یوسف کی بات بھی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ حسین ابن علی کے ذکر کا زندہ معجزہ ہے کہ حسین ہر نبی کی بات اپنی بات میں کروا کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسین کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں، انبیاء کے وارث کا نام ہے. آپ کو ان 9 دنوں میں 9 راتوں میں تربیت کروائی جائے گی حسین ابن علی کی حسینیت کے مسئلے. اور یہ واحد مکتب ہے حسین کا، یہ واحد یونیورسٹی ہے حسین ابن علی کی، جس کا واحد نصاب قرآن ہے. بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں،
یہ حسین کی وہ کلاسز ہیں جس کے سلیبس کا نام قرآن ہے، جس کے مدرس کا نام عباس ہے. یہاں وفا بھی پڑھائی جائے گی، یہاں اخلاق بھی پڑھایا جائے گا، یہاں تذکرہ قرآن بھی ہوگا، یہاں تذکرہ حدیث بھی ہوگا. حسین ہر ذکر کو اپنے ذکر کے اندر سمولے گا. یہ حسین کے ذکر کا زندہ معجزہ ہے کہ حسین ابن علی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو چونکہ حسین آدم کی بات کرتا ہے، تو جب آدم کی بات ہوتی ہے تو ابلیس کو تکلیف ہے. جب نوح کا تذکرہ ہوگا تو نوح کے باغی کو تکلیف ہوگی. جب ابراہیم کا تذکرہ ہوگا تو نمرود کو تکلیف ہوگا. حسین صرف ایک دشمن کو تکلیف نہیں دے رہا. حسین ابن علی ہر دور کی حجت کے ہر دور کے دشمن کو، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب حق کی بات کی جائے تو دشمن پہ لعنت بھی ہوتی ہے. آدم کا تذکرہ ہوگا، ابلیس کی نفی ہوگی. نوح کی بات ہوگی تو یہ بھی بتایا جائے گا ایک بیٹا بغاوت کر کے چلا گیا. ابراہیم کی آگ میں کودنا پڑھا جائے گا تو نمرود کا ظلم بھی پڑھا جائے گا. یہاں موسیٰ کا تذکرہ ہوگا تو فرعون پہ لعنت بھی ہوگی. یہاں ہر نبی کی بات میں اس کے دشمن کا تذکرہ بھی ہوگا. تو پھر اب ہمیں یہ کہنے کو نہ کہہ دیجیے گا صرف حسین کی بات کیجیے کیے، یزید پہ لعنت نہ کرے، صرف محمد کی بات کیجیے کرے، دشمنوں پہ لعنت نہ کیجیے. پھر خدا سے قرآن میں کہے کہ صرف آدم کی بات کرے، ابلیس کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ ابراہیم کی بات کرے، نمرود کی بات کیوں کرتا ہے؟ خدا نے ہر حجت کے ساتھ دشمن کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ میں محبت اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک دشمن پہ تمنا نہ کیا. اب ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ آپ صرف حسین کی بات کریں، اللہ سے کہو صرف آدم کی بات کریں. لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ جب تذکرہ حق کیا جائے تو جھوٹے کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے. یہ 10 راتیں ہیں ہر دور کے دشمن مذہب کو پرکھنے کے لیے. اور یہ محرم کی چاند رات بارگاہ روشن ہو گئی. جس نے شب عاشور چراغ بجھایا تھا آج اپنے ہر نوکر کو بلانے کے لیے جلا رہا ہے. نہیں بات کو ذرا سمجھیے گا. حسین ابن علی کے عزا خانے کے چراغ جل گئے. 9 راتیں آپ حسین کے گھر آئیں گے. حسین تمہیں حسینیت کے نام پہ تربیت کرے گا. شب عاشور پھر دوبارہ چراغ بجھایا جائے گا کہ اب بھی جس نے حسین کو چھوڑنا ہے. حسین آج بھی، کیونکہ حسینیت ایک مذہب کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک ادارہ ہے جس میں تربیت پانے والے آج بھی کروڑوں کی صورت میں موجود ہیں. اور حسین ابن علی جب ایک تہذیب کی تربیت کرتا ہے تو حسین جس بنیاد پہ تربیت کرتا ہے اس کا پہلا اصول غیرت ہے. آج صرف حسین سمجھیے گا. جب حسین ابن علی ایک قوم کی تربیت کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سلیبس جو ہے، پہلا مضمون جو ہے، اس کا تعلق غیرت کے ساتھ. حسین ابن علی کے ذکر میں آؤ تقاضا غیرت بڑھے گا. حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے. حسین کو ماننے کے لیے باشعور ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسانی رشتوں کا تقدس ختم ہو رہا تھا، انسانی رشتوں کی پامالی ہو رہی تھی. حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ تقدس کیا ہے، رشتوں کا احترام کیا ہے. آپ گھر کی 4 دیواری میں آتے ہیں تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے سب عورتیں ہیں، لیکن فرق ہے یہ ماں ہے. دکھنے میں ایک جیسی ہیں لیکن رشتوں کے تقدس میں فرق ہے. ماں کے رشتے کا احترام اور ہے، بیوی کے رشتے کا احترام اور ہے، بہن کے رشتے کا احترام اور ہے، بیٹی کے رشتے کا احترام ہے. جس نے یہ احترام سکھایا ہے اس معلم کو حسین کہتے ہیں. نعرہ حیدری
تو اب گھر میں جا کے جو رشتوں کی پہچان رکھتا ہے وہ مقروض ہے حسین ابن علی، اس پہ قرض ہے حسین ابن علی۔ عرفان حسین کو سمجھیے گا، حسین کو اس انداز سے سنیے جس انداز سے حسین سن ہونا چاہیے۔ رسالت مآب میں ایک بڑی مدلل حدیث کہی تھی جو ہر مذہب اسلام کے ہر فرقے میں رائج ہے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ حسین منی، بڑی آسان حدیث ہے، بچے کو یاد، حسین منی انا من الحسین۔ رسول صرف حسین منی کہتے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہر نواسا نانے سے ہے، لیکن رسول نے صرف حسین منی نہیں کہا، انا من الحسین۔ نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ رسالت مآب نے رشتوں کے اعتبار سے حدیث نہیں پڑھی تھی، عہدے کے اعتبار سے حدیث۔ رسول نبی ہے، حسین امام ہے، یہ با اعتبار رشتہ حدیث نہ پڑھنا۔ پیار تھا، بیٹی کا بیٹا تھا، زیادہ چومتے تھے، زیادہ اٹھاتے تھے، اس لیے کہہ دیا حسین و منی، نہیں، یہ نبی امام سے کہہ رہا ہے۔ رسول نے گود میں بٹھا کے کہا حسین و منی، امامت نبوت میں سے ہے۔ پھر بھی دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے، پہلے ہوتا نبوت کا آتا ہے پھر امامت کا آتا ہے، لیکن رسول نے حدیث کو پھر پلٹا، فرمایا صرف امامت نبوت سے نہیں، پھر قیامت تک نبوت بھی اسی امامت کے ساتھ ہے۔ میرے مالک کائنات کا سچا رسول، ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ حدیث کی شرح بتائیے، ہمیں اس حدیث کی شرح سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر نواسا ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، امام ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ نے اگر امام ہونے کی حیثیت سے کہا تو امامت میں سے نبوت کیسے نکلتی ہے؟ اگر نواسے ہونے کی حیثیت سے کہا تو نواسے میں سے نانا کیسے نکلتا ہے؟ فرمایا 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے تھا، اب قیامت کی صبح تک محمد حسین میں سے۔ بات ابھی کھلی نہیں، اگلے جملہ سمجھنا تو بات اور کھل جائے گی۔ 10 محرم 61 ہجری تک ہر ایک کہہ رہا تھا نبی کا نواسا، جس نے بھی پکارا نواسا محمد، یبنا محمد، یبنا مصطفیٰ۔ 10 محرم 61 ہجری تک حسین نبی سے پہچانے جا رہے تھے۔ 10 محرم کو حسین نے قربانی اتنی بڑی دے دی، اب قیامت تک مصطفیٰ کو کہا جائے گا حسین کا نانا۔ حسین کا نانا رسول کے لیے کیا بن گیا؟ حسین کا نانا۔ 10 محرم تک نواسا تھا، اب نانا نواسے سے پہچانا جا رہا ہے۔ اور یہ ہر گھر میں اصول پایا جاتا ہے کہ اگر گھر میں 2 پڑھے لکھے ہوں، مثلا باپ پڑھا لکھا ہے اور بیٹے کے پاس کوئی ایسی ڈگری آ جائے کہ اس کی الگ پہچان ہو جائے، پھر باپ کی پہچان بیٹے سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ فلاں کا باپ ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس بن گیا تھا، لیکن تب بھی پہچان یہی تھی اقبال کا بیٹا۔ جسٹس ہونے تک بھی اپنی الگ پہچان نہیں بنا سکتا۔ اللہ جانے کیسی پہچان بنائی حسین نے کہ رسول حسین سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اب اور زیادہ آسان کرو اس کو، اور باریک کر کے ذرا سنتے ہیں۔ جتنے صحابہ کی عزت ہو رہی ہے وہ رسول کی وجہ سے ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ ہم اس صحابی کی، ہم رسول کی عزت اس لیے کرتے ہیں یہ اس صحابی کے نبی ہیں؟ نانا ہنس کے بات کو نہ ڈالیے گا، سمجھیے گا۔ کبھی کسی نے یہ کہہ کے عزت کی کہ ہم آقا کی عزت غلام کی وجہ سے کرتے ہیں؟ غلام کی عزت آقا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے صحابہ میں اور حسین میں۔ صحابی نبی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، نبی حسین کی وجہ سے پہچانے۔ ابھی بھی میں نے بات آسان
بات ہوئی عمومی سطح پہ، چہروں کی رنگت تبدیل نہ کرنا، ایک اور اگلی سطح پہ لے کے جاتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کے سجدے تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا بندہ۔ اب 2 یا 4 رہ گئے، اب باقی کہاں چلے گئے؟ 10 محرم 61 ہجری تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا سجدہ گزار، اللہ کا عبادت گزار۔ اللہ جانے کتنا بڑا سجدہ کر گیا حسین۔ اب قیامت خدا کرا مجھے کہو حسین کا اللہ۔ توحید پہچانی جا رہی ہے تو حسین کی وجہ سے، لا الہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، محمد رسول اللہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ حسین کا، نانا حسین کا، حسین مرکز۔ توحید نے رشتہ حسین سے جوڑا، نبوت نے رشتہ حسین سے جوڑا۔ اس سے بڑھ کے تمہارا نصیب کیا ہوگا؟ فخر کیا کرو جب تمہیں لوگ کہتے ہیں حسین کا آزادہ۔ اس سے بڑھ کے کیا نصیب چاہیے تمہیں؟ اس سے بڑھ کے تمہیں اور نصیب کیا چاہیے؟ حسین کا ماتمی، حسین کا نوکر، جس سے اللہ نے رشتہ جوڑا تھا، جس سے نبی نے رشتہ جوڑا تھا۔ حسین نے تمہیں خود سے خود جوڑ دیا۔ اب قیامت تک یا اللہ باقی ہے، کیوں؟ توحید کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ حسین کا اللہ ہے۔ دیوار کھڑی ہے اس لیے کہ چھت اوپر قائم ہے۔ توحید کو کوئی خطرہ نہیں، اب لا الہ کو خطرہ ہی نہیں، ضامن حسین ہے۔ محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں، بقا کا نام حسین ہے۔ اس کا مطلب جو چیز اپنا رشتہ حسین سے جوڑ لے وہ کبھی نہیں مرتی۔ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو اس لیول پہ لے کے آؤ کہ اگلی 9 مدرسے تم نے اسی معیار پہ سننی ہے، نیچے نہیں آنا، عمومی سطح پہ نہیں آنا۔ جو چیز حسین سے رشتہ جوڑ لیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ حسین کا اللہ، اب وہ کبھی نہیں مرے گا۔ حسین کا نانا، محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے تو ہم منتیں کر کے کہتے ہیں اپنا رشتہ حسین سے جوڑو، اس لیے کہ اگر رشتہ حسین سے جوڑ لو گے جیسے اللہ کو موت نہیں آئے گی ایسے ہی عزادار کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے کیونکہ وہ حسین کا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ زندگی دیتی ہے، جو چیز کی نسبت حسین سے ہو جائے، اللہ کی نسبت حسین سے، رسول کی نسبت حسین سے۔ حسین نے قربانی اتنی بڑی تھی کہ حسین کے اللہ نے بھی کہلوایا حسین کا اللہ، حسین کے نانا نے کہا حسین کا نانا، حسین کی ماں کو کہا گیا حسین کی ماں، حسین کا بابا، حسین کا بیٹا، حسین کی اولاد، حسین کے نوکر، حسین کے ناصر۔ جو جو چیز حسین سے جڑتی گئی وہ زندہ بھی رہی اور زندگی بھی دیتی رہی، زندہ بھی رہی زندگی بھی دیتی رہی۔ گھروں میں بیٹھ کے ہم پہ فتوے نہ دیا کرو کہ علم پہ کیوں جاتے ہو، ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو، تعزیے کو کیوں چومتے ہو۔ یہ لکڑی یا کپڑا نہیں، ہم نسبت دیکھ رہے ہیں، حسین کا تعزیہ، حسین کا علم۔ زندگی اس نسبت کے ساتھ۔ حسین ابن علی نے توحید کو بھی محفوظ کر لیا، نبوت کو بھی محفوظ کر لیا۔ تذکرہ آدم کا ہو سکتا ہے لیکن آدم کا تذکرہ اس لیے مکمل نہیں کہ آدم کا ایک بیٹا نافرمان تھا۔ نوح کا تذکرہ اس لیے مکمل نہیں، بیٹا باغی نکلا۔
ہر نبی کا تذکرہ نامکمل تھا، حسین نے ہر تذکرے کو مکمل کیا۔ ہر نبی قربانی ادھوری چھوڑ گیا تھا، ہر نبی کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے حسین آئے۔ آدم کی بات کریں گے تو حسین خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ جب قرآن میں آدم پڑھیں گے تو خدا قرآن میں نشانی دے دے گا، ہم نے آدم کو چند اسماء کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب ان اسماء کو دیکھیں گے تھے ان میں سے ایک اسم کا نام حسین ہے۔ اگر نوح کی بات کریں گے حسین پھر نظر آ جائے، کیونکہ نوح کے پاس سفینہ ہے نجات کا، اور رسول نے کہا ان الحسین بسم الہدا و سفینۃ النجات، حسین بھی نجات کی کشتی ہے۔ نوح کے پاس بھی نجات کی کشتی تھی، حسین خود نجات کی کشتی ہے۔ آپ کہیں گے اس مرتبے میں آگے تو حسین نوح کے برابر ہو گیا، نہیں حضور، فرق ہے۔ جو کوہ جودی میں جا کے سواریاں اتار دے اسے نوح کہتے ہیں، جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے اسے حسین کہتے ہیں۔ نوح کے تذکرے میں اور حسین کے تذکرے میں فرق ہے۔ نوح کے پاس سفینہ نجات کا تھا، حسین وہ نجات کا سفینہ ہے جو ایک منزل پہ پہلے نہیں اتارتا۔ ابراہیم کی بات کرو گے پھر حسین نظر آئے گا۔ ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا، حسین نے اسے مکمل کیا۔ ابراہیم نے صرف خواب دیکھا، حسین نے اسے تعبیر دی۔ اسماعیل کی بات کرو گے تو اسماعیل کے پاؤں میں رسی تھی، چھری چلی نہیں تھی، اور پھر بھی ذبیح اللہ بن گیا۔ حسین ذبیح عظیم ہے۔ جس نبی کی بات کرو گے اندر سے حسین کا ذکر خود بخود نکلے گا، کیونکہ حسین وہ بنیاد ہے جس نے نبی کی کہانی کو کھڑا کیا ہوگا۔ 1.25 لاکھ نبوتوں کی اکلوتی محنت کا نام حسین، اور یہ دربار حسین ابن علی۔ جب ہم ان 10 دنوں میں آئیں گے تو ہم حسین کے گھر میں حسین کے مہمان بنیں، کیونکہ ایام عزا کی پہلی مجلس ہے، اہمیت عزاداری پہ مجلس ہے۔ خدا نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا حسین کی صورت، اب حسینیت محفوظ ہے عزاداری کی صورت۔ مثلا اللہ صرف نیت نہیں چاہتا، عمل مانگتا ہے۔ مثلا آپ صبح اٹھے، آپ نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں، تو آپ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی لیٹ کے نیت کر رہا ہوں کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، تو کیا خدا عبادت قبول کرے؟ اگر تم نے نیت کی ہے، اظہار کر، اٹھ مصلی پہ، میرے مالک نیت ہے، فرمانے اظہار کر کے میرے مالک میری پوری نیت ہے کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا، تیری محبت میں چند لمحے بھوکا رہوں گا۔ فرمایا نہیں، صرف چند لمحے نہیں، جب کہوں تب سے لے کے جب تک کہوں تب تک اظہار مانگ۔ صرف آج کی مجلس انشاءاللہ موضوع کھول دیں گے، پھر کل سے موضوع کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔ بہت بہترین موضوع آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کریں گے، امامت اور خلافت کے موضوع، کہ اللہ کی حجت کون سی ہوتی ہے اور ہر دور میں حجت کے سامنے مقابلہ کرنے والا کون۔ دونوں کردار آپ کے سامنے پڑھیں گے، کیونکہ آج کے دور میں غلط اسلام دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اور آج خصوصاً جن علاقوں میں آپ رہ رہے ہیں، جس سرزمین پہ آپ رہ رہے ہیں، یورپ میں اسلام کو ایک دہشت گرد دین سمجھا جا رہا ہے، اور آئے دن اسلام و فوبیا کے نام سے مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ نہیں جی، غیر مسلمان سے ڈر گیا ہے، پہلے بتاؤ ڈرا کس وجہ سے ہے؟ یہ جو غیر مسلم کے سامنے اسلام کی غلط تصویر آئی ہے، یہ پیش کس نے کی ہے؟
جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کو مان لیتا ہے، جو تاریخ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے۔ قرآن اللہ نے لکھا ہے، تاریخ مورخ نے لکھی، تاریخ میں لکھے گئے ہیں بادشاہوں کے کردار، قرآن میں لکھا ہے 14 کا قصیدہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج غیر مسلم کے سامنے جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ بادشاہوں کے کردار ہے، وہ ذل سبحانی کے کردار ہے، وہ شہنشاہوں کا دور ہے، وہ بادشاہوں کی قصے۔ وہ جب اس اسلام کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسا مذہب ہے، مارو، قتل کرو، زمینوں پہ قبضہ کرو، جگیروں پہ قبضہ کرو، ملکوں کو اجاڑو، شہروں کو برباد کر دو، یہ اسلام ہے۔ وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے، اسے اسلام سے نفرت ہوتا ہے۔ محرم کے 10 دن ہم دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کے وارث کون ہے، حقیقی اسلام کے وارث کون ہے۔ اسلام گردنیں کاٹنے کا نام نہیں، گردن کٹوانے کا نام۔ یہی تو وجہ ہے کہ مہذب ترین مذہب میں کتنا مہذب فکر ہے کہ ہم 10 دنوں میں اپنے بدن لہو لہان کریں گے، اپنے جسم کو اذیت دیں گے، جسم کو ماتم کریں گے، تکلیف دے کے دنیا کو یہ بتائیں کہ دوسروں کی گردنیں کاٹنے کو اسلام نہیں کہتے، اپنے بدن کے سے لہو نکال کے خراج پیش کرنے کو اسلام کہتے۔ انشاءاللہ وہ موضوع آپ کے سامنے کھلے گا، روزانہ کی بنیاد پہ بکھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا کہ اصل میں اسلام کے دشمن کون تھے اور اصل میں اسلام کے حقیقی وارث کون تھے۔ مجھے آج بات صرف عزاداری پہ کرنی ہے، خدا صرف نیت نہیں چاہتا، خدا اظہار چاہتا ہے۔ متوجہ ہے؟ خدا جب صرف نیت نہ کرو، اظہار کر کے دکھاؤ۔ اظہار کرنا ہے میرے اللہ ہم تیرے گھر میں حج کے لیے آ گئے، میرے اللہ کیا کریں؟ فرمایا یہاں پر صفا اور مروہ پہ دوڑو۔ تو میرے مالک یہاں دوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں محرم میں سننے کو ملیں گی۔ ماتم کرنے سے کیا ملتا ہے، مجلس میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ بہتر یہ ہے نمازیں پڑھ کے کربلا والوں کو بخشی جائے۔ جو شریعت آپ کو محرم میں یاد آئی، اس کا اظہار ذرا حج پہ کر کے دکھائیں کہ میرے مالک ہم اتنا خرچ کر کے آئے، یہاں دوڑنے کے لیے تو نہیں آئے نا۔ تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تعقیبات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ خدا نے کہا نہیں، نیت نہیں چاہیے، اظہار چاہیے۔ میرے مالک یہ کیسا اظہار ہے؟ فرمایا یہاں دوڑو تاکہ پتا چلے یہاں کون دوڑا تھا۔ یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نام اس کا حاضرہ تھا۔ تو میرے مالک ہم بیٹھ کے حاضرہ کی کہانی پڑھ لیں؟ فرمایا بیٹھ کے نہ پڑھو، عملاً کر کے دکھاؤ۔ آپ ابھی سمجھ گئے میں عزاداری پہ آنے لگا ہوں۔ خدا نے کہا صرف میرے مالک قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں سے حاضرہ کی کہانی پڑھیں گے، حاضرہ کو خراج پیش کریں گے؟ فرمایا نہیں، تم تو کہانی پڑھ لو گے، جس نے نہیں پڑھی اسے کیسے پتا چلے گا یہاں کیا ہوا؟ یہاں تم دوڑو تاکہ واقعہ دوبارہ زندہ ہو جائے، کیونکہ یہاں میری محبت میں ایک نبی کی ماں اپنے بیٹے کو ریت پہ لٹا کے دوڑی تھی۔ آج تم عبادت کی صورت میں اس واقعے کو چھپانا چاہتے ہو کہ عبادت کر لیں تاکہ وہ عشق چھپ جائے۔ میں نے وہ عشق نہیں چھپنے دینا۔ مجھے تمہارے لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری لمبی چوڑی تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رکھو اپنی عبادتیں اپنے پاس، اس عشق کو زندہ رکھو۔ اس نے میری محبت میں دوڑی تھی، اب میں قیامت تک اپنی عبادت میں اس کا عشق بھلا دوں؟ اب قیامت تک میں دوڑاؤں گا تاکہ دنیا کو واقعہ یاد رہے یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، یہاں پہ ایک نبی کی بیوی دوڑی تھی۔ خدا حج میں مسلمانوں کو دوڑا کے ہر سال واقعے کو تازہ کر دیتا ہے، واقعے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے یکم محرم کا چاند طلوع ہو یا حسین کہتے ہوئے گھروں سے نکل آؤ تاکہ حسین کا واقعہ زندہ ہو جائے۔ گھروں میں مسلح بچھا کے عشق حسین کو دبانے کی کوشش نہ کرنا، باہر نکلو تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کون تھا، یزید کا۔ اس لیے بہت خوبصورت 2 سطریں کسی شاعر نے لکھی تھی، اس نے کہا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس سے نہ ہو، پورا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کہاں سے ڈھونڈو گے پھر حسین کے قاتل؟
کیونکہ حسین کے قاتلوں کے ہاں چھپنے کی یہ ہے کہ وہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہو. انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان بنا کے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھپا. لہذا اہمیت عزاداری حسین یہ ہے کہ عزاداری حسین میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم گھر بیٹھ کے عزاداری کر لے، تو جیسے گھر بیٹھ کے حج نہیں ہوتا. سر ہلا دیا آپ نے، زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی. جیسے آپ یہ کہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا وہی اجر ملے جو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. گھر میں نماز پڑھو تو اور، جماعت میں پڑھو تو اور. گھر کی نماز کا اجر جماعت کی اجر کے برابر نہیں. گھر میں بیٹھ کے اکیلے رو لو تو اور. ذکر حسین میں آ کے رو تو اور. ہر عبادت کے لیے جانا پڑتا ہے. حسین خود کھینچتا ہے، اس وجہ سے کہ حسینیت میں ایک کشش ہے. جس میں اس کشش کی صلاحیت موجود ہے وہ خود بخود حسین کی طرف کھینچی چلی جائے. ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو بالکل حقیقی حسین کے عزادار بنا کے زمین پہ بٹھا. حسین سمجھنے کی کوشش کر رہا. حسین صرف سننے کا نام نہیں، حسین اپنے وجود میں اتارنے کا نام. یہی تو وجہ ہے کہ یہ حسین کی کتنی اچھی تربیت ہے. یہ حسین کیسا ہماری نسلوں کو ایک کورس کرواتے ہیں ہر سال کہ حسین ابن علی 9 راتیں تمہیں اپنے گھروں میں بلاتا ہے، تربیت کرنے کے بعد 10ویں دن جلوسوں کی صورت میں بازاروں میں بھیج دیتا ہے. آسان کروں، حسین کہتے ہیں 9 دن حسین سنو، 10ویں دن حسینی بن کے دکھاؤ. 9 دن حسین سنوارتا ہے، 10ویں دن حسین زمانے کے سامنے پیش ہے کہ کسی نبی نے اپنے ناصر ایسے نہیں سجائے تھے جیسے حسین ابن علی سجائے. اسی تذکرہ کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور میں نے اللہ کے قرآن میں سورہ مبارکہ البقرہ سے جو آیت پڑھی ہے وہ میرا موضوع ہوگی. موضوع کو آج کھول دیتا ہوں اور انشاءاللہ کل سے اس پہ مسلسل گفتگو ہوگی. سورہ البقرہ میں خدا کہتا ہے، موضوع سنیے گا، جو آیت میں نے منتخب کی ہے آیت کا ترجمہ بتا دے گا کہ موضوع کدھر جائے گا. خدا کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ وہ ولی ہے جن مومنوں کا اللہ ولی ہے. اللہ وہ ولی ہے جو ان مومنین کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے اللہ پہلی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک ولایت وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتی ہے نور کی طرف. اور خدا کہتا صرف ایک ہی نہیں ہے، ایک اور بھی ہے. ایک تو میری ولایت ہے جس کو صاحب ایمان مانے گا اور وہ اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور ایک وہ ہے جن کے پاس، کافروں کے پاس ایسے ولی ہیں. کافروں کے بھی ولی ہیں، مومنین کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے کے آئے. والذین، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور لفظ بلفظ پڑھو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور کافروں نے ایسے ولی بنائے ہوئے ہیں جو نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. ایک وہ ہے جو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کافر جو ہیں ان کے پاس جو ولی ہیں ان کا کام یہ ہے وہ نور سے نکالتے ہیں. اب اس آیت کو آج اس حد تک ہی کھولوں گا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ ولی ہوں جو اندھیروں سے نکالتا ہوں نور کی طرف لے جاتا ہوں. دوسری طرف خدا نے کہا جو کافروں کے ولی ہیں وہ نور سے ہٹاتے نہیں بلکہ نور میں گئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں. جو سمجھ گیا حسین آیت کھل رہی ہے، آیت خود منہ سے بول رہی ہے. خدا یہاں کہتا ہے خدا کافروں کی بات نہیں کر رہا. کافر تو نور میں گئے ہی نہیں. اگر
اگر یہاں کافروں کی بات ہوتی تو خدا کہہ دیتا کہ کافروں میں ولی وہ ہیں، انہوں نے ان کو ولی بنایا ہوا ہے، یہ وہ طاغوت ہیں جو نور میں جانے نہیں دیتے۔ فرمایا نہیں، ان کے پاس جو ولی ہیں وہ نور سے نکالتے ہیں، اس کا مطلب وہ پہلے جا چکے ہوں گے۔ اللہ نے پہلا کام یہ کیا تھا، میں آسان کر دیتا ہوں، بندے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات ہی میں ہی کھول دیتا ہوں۔ اللہ کا کام یہ ہے، یہ انہیں کافروں سے نکال کے ایمان میں لے کے آتا ہے۔ جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ولی ہوئے ہوئے مسلمانوں کو پھر کافروں میں لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تم نے کافر تو مسلمان ہوتا دیکھا ہے، ہم 10 راتوں میں مسلمانوں کو کافر ہوتا ہے۔ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے۔ کیا کہنے کے ایسا ہی ہے نا، آج کافر مسلمان ہونا چاہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، مسلمان ہو گیا۔ یہ جو مسلمان ہو کے پھر کافر ہوتا ہے، اب ان راتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے۔ اور خدا نے کہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ولی بنایا تھا۔ جو نور سے دوبارہ اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہم 2 ولایتیں، ولایت بھی ایک نہیں ہے، مومنوں کے ولی اور ہیں، کافروں کے ولی اور ہیں۔ دونوں پہ بات ہوگی کہ مومنوں کے ولی کون سے ہیں، قرآن سے ولایت پڑھیں گے، قرآن ہی سے ولایت کا تذکرہ ہوگا، قرآن ہی سے ولی نکالیں گے۔ پھر ان 10 راتوں میں قرآن ہی سے کافروں کے ولی بھی نکالیں گے۔ اور یہ آیتوں میں حسن ہے، یہ نام نہیں دیتی، نشانی اتنی پکی بتاتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام میں حسن ہے، یہ خدا کے کلام میں حسن ہے۔ خدا بہت بڑا خالق الکلام ہے، اسے طریقہ آتا ہے، وہ نام لیتا تو جیسے آج روایتیں مٹ گئیں، آیتیں مٹ جاتی، اس نے آیتوں کو زندہ رکھنا تھا، اس نے نام نہیں لیے، نشانی اتنی پکی دی ہے۔ آپ خاموش ہیں، میں اللہ کی ایک نشانی آج پڑھ دوں، آیت ہی پڑھ دوں۔ اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے۔ اسے پتا تیسرے ولی کا نام لیا تو آیت نکال دے۔ اسے پتا تھا انہیں دشمنی پہلے ولی سے نہیں، دشمنی دوسرے ولی سے نہیں، دشمنی ہے تیسرے ولی سے۔ اسے نام لیا، نشانی ہی اتنی پکی دے دی کہ بندے بعد میں حالت رکوع میں انگوٹھیاں اتارتے رہے، فرمایا لعنت آ سکتی ہے، آیت نہیں آ سکتی۔ یقین کیجئے، میں اگلی مجلسوں میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، جب یہ آیت آ گئی تو اللہ نے نام نہیں لیا تھا، نشانی بتائی۔ ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات، خدا نے نشانی بتا دی، لوگوں نے کہا ہم اپنے آپ کو اس نشانی میں لے کے آئے۔ آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، رسول سے آگے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے، فرمایا نماز دوبارہ پڑھ، اللہ نے تیری نماز جلد کر دی۔ جا کے نماز دوبارہ پڑھ، اللہ نے تیری نماز ختم کر دی ہے۔ اس نے کہا تھوڑے دن پہلے علی بن ابی طالب نے نماز میں دی تھی، میری نماز کیسے ختم ہو گئی؟ فرمایا تجھے نہیں پتا شریعت محمدی میں نماز میں بغیر وجہ کے حرکت کی جائے تو اللہ اس نماز کو حرام کر دیتا ہے، اللہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو نے بغیر وجہ کے حرکت کی، اس کا پھر جب علی نے انگوٹھی دی تھی تو وہ بغیر وجہ کے نہیں، فرمایا علی سے مقابلہ کرتا ہے، علی نماز پڑھ نہیں رہا تھا، علی نماز بچا رہا تھا۔ تمہاری نمازیں اور ہیں، علی کی نمازیں اور ہیں، کہاں تمہارے سجدے؟ انشاءاللہ ٹھیک کل سے 10-15 پہ
آپ کے سامنے عشق کی مودت کی اذان دے دی جائے گی. گزارش ہے بر وقت تشریف لائیے گا, حسینی بن کے آئیے گا, عزادار بن کے آئیے گا. اپنے آپ کو حسین ابن علی کے گھر میں ایسے بٹھائیے گا کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم حسین سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. کوشش کریں گے پھر مل کے جتنا ہو سکے گا حسین ابن علی کے دروازے پہ خیرات مانگیں گے. چاند وہ طلوع ہو گیا ہے جس میں علی کی بیٹیوں کی چاندنی ہے. اتنا نقصان کسی نبی کے بیٹے کا نہیں ہوا جتنا مذہب اسلام کو بچاتے ہوئے علی کی بیٹیوں. یہ چاند آپ نے اپنے اپنے گھروں میں دیکھا, علی کی بیٹیوں نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا. مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے. امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز ہے, ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند. سال میں 10 ہی تو راتیں آتی ہیں غریبوں کو رونے کی. حق تو ہم سے ادا ہو نہیں سکتا, زیادہ سے زیادہ کتنی دیر روتے ہیں. فضائل ہم 45 یا 50 منٹ پڑھتے ہیں, مصائب 10 یا 15 منٹ. 15 منٹ سے زیادہ مصائب پڑھ لیں تو بعد میں مومنین کہتے ہیں مصائب کم پڑھیں گے, بہت لمبا مصائب پڑھ دینا. فطرت انسانی ہے, انسان اتنی دیر رو نہیں سکتا. تھوڑی دیر رو لو گے تھک جاؤ گے. یہ حوصلہ ہے سجاد کا. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 40 سال خون رویا, اور 40 سال لہو رونے کے بعد کہنے لگا بابا سکینہ کے تماچے کی قیمت ہے. بابا تجھے رونے کا حق ادا ہے. اتنا رو لینا. اگر آ جاتے ہو مجلس میں پھر کوشش کیا کرو کہ ایک آنسو ضرور نکالو. مولا سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے جادو حسین کو کتنا رویا جائے. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے رسول کے بیٹے یہ نہیں کہا چیخے مار کے رو, دھاڑے مار کے رو, فرمایا اتنا رو لے کہ تیری آنکھ میں اتنا آنسو آ جائے کہ ایک مچھر کا پر بھیگ جائے. میں محمد کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں ہم تم پہ جنت کو واجب کر دیں گے. ہر عبادت میں ریاکاری حرام ہے, لیکن حسین کہتا ہے کہ تم میرے ذکر میں آؤ رو نہ سکو. رونے والی شکل آنسو نہیں آ رہا کیونکہ رونا تمہارے بس میں نہیں, رونا اختیار میں نہیں. آنکھ کے آنسو کا تعلق ہوتا ہے دل کی چوٹ سے. دل تڑپتا ہے تو آنکھ روتی ہے, دل تڑپے گا نہیں آنکھ روئے گی نہیں. بعض اوقات ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں آنکھ سے آنسو نہیں آتے. حسین ابن علی نے پھر کرم کیا تو میں آنسو نہ آئے, نہیں رو سکا. آپ میری مجلس میں گیا, سر جھکا, جتنی دیر مصائب ہوتا رہے صرف اتنا سوچ کتنی عزت والا گھر اجڑا کیوں تھا. تو سر جھکا کے بیٹھا رہے گا میں تیرا پھر بھی رونا لکھوں. ہو سکتا ہے کہ تو مجلس میں آئے تیرا دھیان ادھر ادھر جائے تو رو نہ سکے. تیرے ساتھ حسین کا رونے والا بیٹا بیٹھا ہوں. تو خشک آنکھوں سے مجلس سے اٹھے, سجاد تیری خشک آنکھیں دے کے ایک بار اتنا کہہ دے تم نے دیکھا جو نہیں میرا اکبر کتنا پیارا ہے. تہذیب ہوتی ہے, ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی گھر میں موت ہو جائے, آپ اس کے گھر تعزیت کے لیے جائیں, آپ ان کے دروازے میں کھڑے ہو کے ہنسیں گے نہیں. میں نے اکثر دیکھا لوگ سواریوں سے اترتے ہیں کہتے بھائی چپ ہو جاؤ. وہ گھر سامنے آ گیا, لوگ بیٹھے دیکھے کیا کہیں گے ہمارے گھر میں موت ہوئی. یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بھائیوں تمہارا بیٹا جب مجلس سے حسین والی جگہ پہ آ جائے تو پھر اگر رشتہ داروں کے گھر جاتے ہوئے سنجیدہ ہو جاتے ہیں
جب گھر سے نکلو سر جھکا لو. ایسے نہ ہو کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے دروازے پہ کھڑے تم گپے لگا رہے ہو, ہنس رہے ہو, اور سجاد بیٹھا تجھے دیکھ رہا ہے. میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جب مجلس حسین میں آ جاؤ سارا سال تمہیں باتیں کرنے کے لیے ملتی. جب غریب کے گھر میں آؤ یہ نہ ہو کہ مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی, تھوڑی دیر باتیں کر لیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک دوسرے کی خیریت پوچھ لیں, کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ ذاکر نہیں آیا تو مجلس شروع نہیں ہوئی. پنڈال سجتا ہے اور حسین کی ماں آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ آیا ہو اور حسین کی ماں بیٹھی, وہ تجھے دنیا کی گفتگو میں دیکھ لے تو بجائے اجر لینے کے حسین کی ماں کی ناراضگی نہ لینا. ماتمیوں بجائے اجر لینے کے لیے حسین کے سجاد کی ناراضگی نہ لینا. پورا سال ہوتا ہے تمہارے پاس, پورا دن ہوتا ہے, لیکن جب مجلس شبیر میں ہو گھر سے نکلو نیت کر لو ہم حسین کو رونے جا رہے ہیں. کوئی بھی نہ آیا ہو, جس جگہ پر مجلس ہو رہی اس دروازے پہ آگے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جہاں تو یہ سمجھ کے ہال میں نہیں آتا کہ میں اکیلا ہوں, یہ سوچ کے آیا کر کہ یہاں سجاد بیٹھے. ہو سکتا ہے میں اکیلا جا کے بیٹھوں گا, سید الساجدین میرا نام سب سے پہلے لکھے. جب کوئی بھی نہیں آیا تھا تو یہ حسین کا عزادار آیا تھا. جتنی دیر مجلس میں بیٹھو پھر سر جھکا کے رکھنا, کیونکہ گھر سے نیت کر کے آئے ہو حسین کو رونے کے لیے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند طلوع ہوتا ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے, اتنی چیخوں کی آوازیں. مدینے کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں مدینے میں باہر سے گیا ہوا تھا, کسی اور شہر میں رہتا تھا, مدینے میرا کاروبار تھا, میں وہاں جا کے آباد ہو گیا. اسے کہا میں مدینے کی تہذیب سے واقف نہیں تھا, میں نے کلمہ نبی کے جانے کے بعد پڑھا تھا, میں نے رسول کو نہیں دیکھا, میں نے علی کو نہیں دیکھا, میں نے کربلا حسین کی نہیں دیکھی تھی. امام جعفر صادق کے دور میں یہ بندہ مدینے آیا. وہ کہتا کہ محرم کا چاند طلوع ہوا نا تو میں اپنی دکان پہ تھا, میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں. وہ کہتا میں ڈر گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا مدینے میں؟ میں نے ایک بھاگتے ہوئے بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا محلہ بنی ہاشم. اس نے کہا محلہ بنی ہاشم میں کہہ رہے. اس نے بھاگتے ہوئے انگلی کا اشارہ کر کے دیکھ نہیں رہا محرم کا چاند؟ تو کہنے لگا میں نے دیکھا محرم کا چاند ہو گیا, تو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا رسول کے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا کیونکہ میں بھی مسلمان تھا, میں بھی فوراً اپنی دکان بند کی, میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا. کہتے جب ہم محلہ بنی ہاشم میں پہنچے تو لوگ دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہے تھے, لوگ گلیوں میں رو رہے تھے. وہ کہتا میں رستہ ڈھونڈتا میں چلا گیا محلہ بنی ہاشم میں سیدوں کے دروازے پہ. امام جعفر صادق کے گھر کا دروازہ کھلا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے میں نے دیکھا امام جعفر صادق جن کو میں مدینے کے بازار سے گزرتے دیکھتا تھا نا کہ بہترین لباس پہنا ہوتا تھا, سر پہ صاف اور شفاف عمامہ پہنا ہوتا تھا, وہی جعفر صادق ریت میں ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. وہ کہتا میرا دل پھٹنا شروع ہو گیا. میں امام کے قریب گیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے کہا کائنات کو صبر سکھانے والوں تو اتنی بے صبری سے کیوں رو رہا ہے؟ آواز یحییٰ دیکھ نہیں رہا, وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتارا. یہ ہے میرے مولا کا گریہ, یہ ہے آئمہ کا گریہ. امام صادق خود مجلس پڑھ رہے تھے, سامنے بیٹھا ہوا ایک بندہ وہ ایسے منہ چھپا کے رو رہا. امام نے مجلس پڑھتے ممبر چھوڑا, اس کے ہاتھ سے جا کے رومال کھایا. امام کہتے چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا؟ اس نے کہا مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ. نہ گھبراؤ کہ ہم روئیں گے تو شکلیں بگڑ جائیں گی, جو حسین کے رونے سے شکلیں بگڑتی ہیں وہ قیامت کے میدان میں سبر جائیں. ایسے گریہ کرو, ایسے ماتم کرو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے. یہ راتیں رونے کی راتیں, یہ راتیں تڑپنے کی راتیں. محرم کا چاند طلوع ہو گیا, علی کی بیٹیوں کا چاند اجڑ گیا. 2 محرم کربلا میں اترے حسین. آپ نے وطن پہ دیکھا, آپ نے گھر میں دیکھا, آپ نے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ دیکھا.
آپ نے بھائیوں کے ماتمیوں کے ساتھ دیکھا 2 محرم بالکل کربلا سے پچھلی منزل پہ تھا سادات کا قافلہ، بالکل نینوا کے ٹیلے قریب آ گئے، کربلا سامنے نظر آ رہا۔ علی کی بیٹی نے جو ہی محرم کا چاند ہوا رو کے کہتی فضا غازی کو بلا، جناب عباس کا گھوڑا میری عالیہ کے محمل کے قریب آیا، آگے کہتا جی بی بی کیوں بلایا، رو کے کہتی میرا حسین کہاں ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ آواز آئی بی بی تیرا حسین میر کارواں کی حیثیت سے آگے ہے، رو کے کہتی حسین کو کہ جلدی میرے قریب آ جا، جب سے یہ چاند دیکھا ہے مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو رو رو کے کہتی ہائے حسین۔ چند راتوں کا مہمان، صرف چاند کا مضمون پڑھوں گا، انشاءاللہ کل سے روانگی پڑھیں گے، پھر کربلا کے مصائب پڑھیں گے۔ علی کی بیٹی عالیہ نے جنگلوں میں دیکھا، حسین نے جنگل میں دیکھا، عباس نے سفر میں دیکھا، رقیہ نے محمل سے دیکھا، اکبر نے گھوڑے سے دیکھا، قاسم نے زین سے دیکھا، مجھے نہیں پتا اب کون بن رہا ہے کہے گا، ان سب نے اکٹھے دیکھا، سغرا نے اکیلے جس بندے کا ہاتھ ماتا کے لیے اٹھا اسے نہیں پتا کہ آج چاند طلوع ہو گیا ہے، اور ایک نے اکٹھے دیکھا، ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا، رقیہ غازی کو تسلی دے رہی تھی، لیلا اکبر کو سینے سے لگا رہی تھی، فروا قاسم کے سر پہ پیار کر رہی تھی، رباب اصغر کا ماتھا چوم رہی تھی، زینب بار بار حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اکیلی سغرا 40 دروازوں کے درمیان بیٹھی تھی، ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا، سغرا کیسے اٹھی اب مجھے نہیں پتا، کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا، سغرا ایسے اٹھ کے نانے کی قبر کی طرف گئی جیسے اکبر کی لاش میں حسین آیا تھا، قبر محمد میں جاگے سغرا نے ہاتھ رکھا، روک کے بھی اٹھ مدینے والا محمد، یہ چاند ایسا طلوع ہو گیا ہے میرے گھر میں رونے کی آواز ہے۔ قبر رسول پہ بیٹھ گئی حسین، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نانا وہ کائنات کا کریم نبی، مجھے بتا میرا اکبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، مجھے بتا میرا اصغر آئے گا کہ نہیں آئے گا، 28 رجب سے گیا ہے میرا پاپا، نانا میں کبھی تجھے شکوہ نہیں کرنے آئی، نانا جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے نانا میرا دل گھبرا رہا ہے، نانا سغرا کا دل بیٹھ رہا ہے، نانا میں زندہ نہیں رہوں گی اکبر کے بغیر۔ قبر محمد پہ رو رو کے بار بار منتوں کے چراغ جلا رہی تھی، روتی روتی سغرا نے قبر محمد پہ ایسے سر رکھا جیسے بچہ ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، سر رکھ کے کہتی ہے نانا نانا مجھے نیند آ جائے، میں ایک بار خواب میں اپنا قبر دیکھ لوں۔ ادھر جناب سغرا کا سر قبر محمد پہ ہے، تھوڑی دیر بعد تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی نانا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک لہو کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر۔ آواز سغرا منتوں کے چراغ نہ جلا، سغرا منتوں کے چراغ نہ جلا۔ بس آخری حصہ پڑھنے لگا، کتنا پیار ہے آل محمد کو حسین کے رونے سے۔ رسول کی بیٹی سیدہ جب گود میں آ گئے تھے نا حسین، نبی کی اکلوتی بیٹی، بی بی دیکھتی کہ رسول حسین کو اٹھاتے ہیں، حجرے کے کونے میں جا کے گود میں لے کے روتے ہیں۔ ایک دن جناب سیدہ گھر میں تھی اور یوں حسین کو گود میں، بی بی نے حسین کو مصلی دیا، بی بی نے نماز شروع کی، نماز پڑھ رہی تھی، رسول کی بیٹی آواز آئی السلام علیکہ یا امی، اماں میرا سلام، انا ابن العطشان، میں تیرا پیاسا بیٹا، یا اماں انا ابن الغریب، اماں میں تیرا مسافر بیٹا،
یا اماؤ انا ابن المظلوم، اماں میں تیرا مظلوم بیٹا۔ اگلی صدر میں دعا کرتا ہوں میرا بادشاہ حسین مجھے اتنی طاقت دینا ماتمی سمجھ سکے۔ ایک آواز آئی میں تیرا پیاسا بیٹا، ایک آواز آئی میں تیرا مظلوم بیٹا، ایک آواز آئی میں تیرا مسافر بیٹا۔ اگلی ایسی آواز آئی ہے محمد کی بیٹی مصلی پہ گر گئی ہے، آواز ہے یا اماؤ انا ابن الاسکان، اماں میں تیرا پسا ہوا بیٹا۔ جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا، میں اس کان کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں ترجمہ کروں گا کہ سید کا جگر بھر جائے گا۔ جس چیز کو اتنا پیسو کہ وہ پاؤڈر ہو جائے گا، اسی عربی زبان میں زگان کہتے ہیں اماں میں تیرا پسا ہوا بیٹا۔ اتنا کہنا تھا محمد کی بیٹی نے جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے مصلی سے حسین اٹھایا، رسول کی گود میں رکھ کے کہتی ہے بابا مجھے بتا، یہ مجھے مظلوم کہتا رہا میں صبر کرتی رہی، یہ مجھے غریب کہتا رہا میں صبر کرتی رہی، یہ مجھے مسافر کہتا رہا میں صبر کرتی رہی، آج اس نے مجھے سلام کیا ہے اماں میں تیرا پسا ہوا بیٹا۔ نانا بابا مجھے بتا ہوگا کیا؟ حسین کے نانا نے زہرا کو سینے سے لگایا، رو